بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کے پی کے 7 کلاس اردو کے سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ سبق کا نام ہے نظم و ضبط۔ نظم و ضبط یا ڈسپلن ایک ایسا معیار ہے جس میں رہ کر انسان ترتیب کے مطابق زندگی گزارتا ہے، خواہ وہ ترتیب یا طریقہ کار انفرادی ہو یا اجتماعی۔ یہی ترقی اور کامیابی کا راز ہے۔ مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے چند اہم الفاظ ہیں، انہیں دیکھ لیں، اس کے بعد سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ پہلے سوال میں کہتا ہے کہ انسان کے علاوہ اور کون نظم و ضبط کی پابندی کرتا ہے؟ تو انسان کے علاوہ کائنات کا ذرہ ذرہ نظم و ضبط کی پابندی کرتا ہے، مثلا دن کا رات اور رات کا دن میں بدلنا اپنے پورے وقت پر، جس میں ایک لمحے کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ ہر سال اپنے اوقات میں موسموں کی تبدیلی کا رونما ہونا بھی نظم و ضبط کی پابندی کی مثال ہے۔ یہ خالق کائنات کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے پابند ہیں۔ ہماری بقا اور ترقی کا راز کس میں پوشیدہ ہے؟ تو وہ نظم و ضبط میں پوشیدہ ہے۔ اسی طریقے سے طالب علم جو ہے کیسے نظم و ضبط کی پابندی کر سکتا ہے؟ تو طالب علم کے لیے بڑا آسان ہے، اپنا ٹائم ٹیبل بنا لے، وقت پر اپنا کام کرے، سارے جتنے بھی ہیں اس کے، ہوا پڑھائی کا کام ہے، کھیل کود کا ہے، یا ذاتی چیزوں کا جو استعمال ہے وہ استعمال کر کے گھر کی ہیں یا گھر سے باہر سکول میں بھی ہیں، انہیں واپس اسی جگہ رکھے ایک ترتیب کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو ہے اور دوسروں کے اوقات کا بھی احترام کرے، ٹھیک ہے، اور دوسری جو ہے نا وہ دوسروں کے باتوں میں کاموں میں دخل اندازی نہ کرے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ نظم و ضبط میں آپ کو مدد ملے گی اور بہتر انداز سے آپ کام کو سر انجام دے سکیں گے۔ آگے ہے ترقی یافتہ اور پسماندہ قوموں میں بنیادی فرق جو ہے نا وہ بتانا ہے۔ تو پسماندہ قومیں نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتی ہیں، وہ افراتفری کا شکار رہتی ہیں اور کوئی قابل ذکر کام نہیں کر پاتی، جبکہ ترقی یافتہ قومیں جو ہیں ترقی پذیر قوموں کی نسبت جو ہے نظم و ضبط کی پابندی کا زیادہ خیال کرتی ہیں۔ ترقی یافتہ قومیں نظم و ضبط کو اپنا کر ہی دنیا میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ ان قوموں نے انفرادی سطح سے اجتماعی سطح تک قاعدوں اور قوانین کی پابندی کو اپنے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ آپ نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے کون سے قوانین بنائے چاہیں گے؟ یعنی کہ اپنے اوپر اگر آپ لاگو کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے اوپر نظم و ضبط کے قوانین کو اس طرح لاگو کروں گا کہ انشاءاللہ میں صبح وقت پر اٹھوں گا، فرض نمازوں کو اپنے اوقات میں ادا کروں گا جیسا کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے، دانتوں کی صفائی روز مقررہ وقت پر کروں گا، مقررہ وقت پر کھیلوں گا، گھر کا کام کروں گا، مقررہ وقت پر سکول جاؤں گا، جلدی سونے اور جاگنے کی ترتیب بناؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ کویسچن 3 سبق کے مطابق ٹک کریں جی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا نصاب مقرر ہے، ٹک کریں۔ کائنات کے تمام نظام پر اپنی مرضی چلتی ہے، نہیں چلتی، کراس کریں۔ نظم و ضبط کی پابندی کرنا عوام و خواص دونوں پر فرض ہے، جی تو ٹک کریں، فرض ہے۔ کامیاب زندگی کا راز آزادانہ زندگی میں مضمر ہے، نہیں، آزادانہ نہیں گزارنی۔ اور ہمارے قائد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہمیں ایمان، اتحاد اور تنظیم کا درس دیا، تو بالکل دیا ہے، ٹک کر دیں۔ کویسچن 4 میں دیکھیں، سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر جملے مکمل کریں۔ حج معین طریقے کے تحت ادا کیا جاتا ہے۔ چرند پرند مظاہر فطرت بھی نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ نظم و ضبط کی پابندی کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے کاموں میں دخل اندازی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم جیسے چاہے زندگی گزاریں۔ 5واں کویسچن دیکھیں، انسانی زندگی میں نظم و ضبط کی اہمیت۔ تو اس کو ایک دفعہ نوٹ ڈاؤن کر لیں، پڑھ لیں اس کو، جتنا یعنی کہ ڈسپلن وغیرہ میں رہے گی زندگی تو مشکلات، پریشانیاں اور محرومیاں ختم ہوں گی۔ نماز وقت پر پڑھیں گے انشاءاللہ تو سارے معاملات حل ہوں گے، اور انفرادی اور اجتماعی دونوں سوچ ہماری ہونی چاہیے نظم و ضبط کے حوالے سے۔ تو 6واں کویسچن یہ ہے کہ ہمارے اعضاء نظم و ضبط کی بہترین مثالیں کیسے؟ تو ہمارے اعضاء پابندی کرتے ہیں کیونکہ وہ ریگولرلی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانی دل جو ہے وہ فریش بلڈ جو ہے وہ فراہم کرتا ہے باڈی میں، گردے جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ فاسد مادوں کو خارج کر رہے ہوتے ہیں، پھیپھڑے دیکھ لیں سانس لینے کے عمل میں مدد کرتے ہیں، معدہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے، ریگولر کام کر رہا ہوتا ہے، انسانی دماغ ریگولرلی جاگتا سوتا رہتا ہے، تو یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ کویسچن 7 ہے جی، پیئر آف ورڈز ہیں، جوڑی دار الفاظ ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ گل اور گل میں کیا فرق ہے؟ گل پھول کو کہتے ہیں اور گل مٹی کو، کیچڑ یا گارے کو کہتے ہیں۔ گل گلدان میں گل سجاؤ یعنی کہ پھول سجاؤ، اور گل یعنی کہ اس علاقے کی گل بڑی سرخیز ہے، یعنی کہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ پرواہ اور پرواہ، پرواہ کہتے ہیں کسی کو اہمیت دینا، اس کی پرواہ کرنا، اور پرواہ کہتے ہیں صبا کو، اندیشے کو بھی کہتے ہیں، اور باد شرق کو بھی کہتے ہیں جو ہوا وغیرہ ہوتی ہے۔
تو مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں، پرواہ ہو گیا اور پرواہ ہو گیا، آج پرواہ چل رہی ہے، ضرور بارش لائے گی، یعنی کہ ہوا چل رہی ہے۔ دل اور دل، تو دل آپ کو پتہ ہے انسانی عضو ہے جو خون پیدا کرتا ہے، اور دل کہتے ہیں تباہی کو بھی اور بربادی کو بھی کہتے ہیں، فوج یا گروہ یا جتھے کو بھی کہتے ہیں، جس طرح ٹڈی دل، تو ٹیڈی وغیرہ کا جتھا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دل، میرا دل دھڑک رہا ہے، اور دل جو ہے ٹڈی دل نے فصل کا صفایا کر دیا، ٹڈیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں۔ منت اور منت، تو یہ منت جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ریکویسٹ کو کہتے ہیں، اور التجا یا درخواست کو کہتے ہیں، اور منت کہتے ہیں کوئی قسم وغیرہ جو مراد کے لیے جو مانی جاتی ہے۔ تو میں آپ کی منت کرتا ہوں، منت سے آ جائے گا، اور منت میں نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی۔ اور اسی طریقے سے طور اور طور دو الگ الگ ہیں۔ طور کہتے ہیں سورج یا ایٹ اینی کاسٹ، تو طور کہتے ہیں میں کسی طور سے طور یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اور طور وہ ہے جو ملک شام میں ایک پہاڑی ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اور قرآن میں سورہ 3 میں بھی ذکر ہے اس کا۔ تو طور کا بنا لیں، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنا جلوہ دکھایا۔ 8واں کویسچن ہے، یہ عبارت دی ہوئی ہے، کشیدہ الفاظ ہیں، ان کو آپ نے دیکھنا ہے، اوپر میں نے میننگز لکھ لیے ہیں ان کے، تو آپ نے ان کے میننگز کے حساب سے اس کو دوبارہ تبدیل کر کے عبارت کو لکھنا ہے۔ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کو اتحاد، یقین اور تنظیم کا عظیم سبق دیا یا عظیم درس دیا ہو جائے گا، آپ دوبارہ لکھیں گے۔ جس قوم میں نظم و ضبط نہیں ہوتا وہ جلد صفحہ ہستی سے یعنی کہ روئے زمین سے نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ اس آگے پھر جو نیکسٹ آ رہا ہے نا وہ ہے بدولت، تو بدولت کا آپ لکھیں گے تنظیم کی بدولت لکھا ہوا ہے تو کی جگہ آ جائے گا، کہ تو فعل ہو جائے گا۔ نیکسٹ اس میں جو نیکسٹ لائن دیکھیں کہ اتحاد اور نظم و ضبط کا ہی کرشمہ، تو کرشمہ معجزہ آ جائے گا، کا ہی معجزہ تھا، اس طرح آپ لکھ لیں گے۔ تو نیکسٹ جو لائن ہے اس پیج کی لاسٹ، جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، تو جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی جو قوم تھی، تو کی جگہ کیا آ جائے گا۔ نیکسٹ اقوام عالم کی جگہ آپ دنیا کی قومیں کر دیں گے، یعنی کہ تمام دنیا کی قوموں سے آگے نکل گئی۔ اور نیکسٹ اس میں ہے فقدان، تو فقدان کمی کو کہتے ہیں، جہاں نظم و ضبط اور یکجہتی کا فقدان ہوگا کی جگہ آپ لکھیں گے یکجہتی کی کمی ہوگی اور بے ضابطگیوں۔ اسی طریقے سے وہاں ذلت کی جگہ آ جائے گا بے عزتی، اور نیکسٹ زوال انڈر لائن ہے تو پسماندگی آ جائے گا اس کی جگہ، اور وطن کی جگہ آپ ملک لکھ لیں گے، اور مخلص کی جگہ محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں، واقعی پاکستان سے مخلص ہیں یعنی کہ محبت کرتے ہیں، پاکستان سے مخلص کی جگہ آپ لکھیں گے محبت کرتے ہیں۔ اور نیکسٹ اتحاد جہاں لکھا ہوا ادھر صرف اتفاق لکھ لیں گے، اور ہر مقام کی جگہ ہر جگہ آ جائے گا۔ کویسچن 9 پہ آ جائیں، قوموں کی ترقی میں نظم و ضبط کا کردار۔ اس موضوع پر کم از کم 250 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھنا ہے، تو مضمون یہ لکھا ہوا ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے کے ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں۔ 10th کویسچن کو دیکھ لیں، یہ عبارت پڑھنی ہے پیراگراف، اور اس کے بعد یہ ایٹ دا اینڈ کویسچنز ہیں، ان کے جواب دینے ہیں۔ اسی میں سے بڑا آسان ہے، تعلق آدمی کا کس علاقے سے تھا، تو یہ ریتلے علاقے سے اس کا تعلق تھا۔ تو بادشاہ کے لیے کون سا تحفہ لے کر گیا اور کیوں لے کے گیا، تو پانی نایاب تھا، تو وہ اس نے خلوص کے حساب سے اپنے پانی لے کے گیا تاکہ وہ انعام پا سکے۔ قدردان انسان کس چیز کو اہمیت دیتا ہے، تو وہ انسان جو ہے وہ نیت کو دیکھتا ہے، انسان مالیت کو نہیں بلکہ نیت کو دیکھتا ہے۔ اس علاقے میں پانی کیوں نایاب تھا، تو ریگستانوں میں پانی کم ہوتا ہے، نایاب ہوتا ہے۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو گڑھے کا پانی جو تھا وہ دریا میں پھینک کے نوٹوں سے روپوں سے اس کا گڑھا بھر دیا تھا۔ تو اس عبارت کا آپ کیا نام دیں گے، کیا عنوان دیں گے، تو اس کو آپ دے دیں نیت کا پھل۔